میرے شیخ نے میرے نام پر ہمیشہ قلم پھیر دیا. میں نے آئینے میں دیکھا خود کو. دیکھو تو صحیح قاسم آقا خود کو. دیکھو تو صحیح. لائق بھی ہو تم شیخ کے ساتھ رہنے کے. میں نے آئینے میں دیکھا کہ میرا ماضی انتہائی تاریکی کے سوا کچھ نہ دکھا آئینے میں مجھے. اور اس کے بعد پھر آپ نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے کنویں سے نکالا. میں قصور پہ قصور کرتا رہا اور آپ مجھ پر لطف فرماتے رہے. اب ہزاروں گناہوں میں لوٹ پوٹ اور آپ ہمیں سینے سے لگاتے رہے ہمیشہ. انسان کا چہرہ حق کا نظارہ ہوتا ہے. قاسم، ہم اس سے کیسے منہ موڑ سکتے ہیں؟ ایک بار پھر آپ نے مجھے معاف کر دیا، مگر میں آپ کی درگاہ کے لائق نہیں ہوں. میں واپس جا رہا ہوں شیخ. تو کیا ہماری درگاہ میں اس کے لائق لوگ ہی رہ سکتے ہیں؟ تم یہ کہہ رہے ہو قاسم؟ البتہ کسی شخص کو آزمانا صرف اس حق ذات کو زیب دیتا ہے. ہمارا یہ ایمان ہے. ہم کون ہوتے ہیں جو کسی کو آزمائیں، اس کے اہل ہونے یا نا اہل ہونے کا انتخاب کریں؟ خالق نے انتخاب کیا، ہمیں بندہ بنایا. کیا اس کے انتخاب پر انتخاب کریں؟ ہماری کوئی مرضی نہیں ہے قاسم. ہم آنے والے کو جانے کا اور جانے والے کو رکنے کا نہیں کہتے. آنے والے کے لیے بستر حاضر، جانے والے کے لیے راستہ. البتہ اگر مجھ سے پوچھو تو شر چاہنے والے کے لیے شر، خیر چاہنے والے کے لیے خیر. جو ہوتا ہے خدا کی مرضی سے ہوتا ہے. تم ڈھیروں برائیوں میں بھی مبتلا رہو تو اس کا انجام نیک ہو سکتا ہے، اور کبھی تم ڈھیروں نیکیاں بھی کرتے رہو تو اس کا انجام بد نکل سکتا ہے. اور اگر تم قصور نہ کرتے، اگر ہم گناہگار نہ ہوتے، ہم اپنے معمول کے دائرے سے باہر نہ نکلے ہوتے، کیسے خبر ہو سکتی تھی ہمیں تمہاری خالہ کے حال کی؟